بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم انشاءاللہ آسان لسان القرآن کے 48ویں درس کے اندر فعل مضارع، اس میں اسٹریس اور تاکید کس طرح پیدا کی جاتی ہے اس کو مزید انشاءاللہ اس کے اندر مثالوں کے ساتھ ان کو سمجھیں گے، اور اس کو جو فعل مضارع کی پوری گردان ہے اس کے اندر کیسے کیسے اس کے اندر مختلف طریقے ہیں وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے، اور پھر اس کے بعد آخر میں قرآنی مثالیں وہ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے آ جائیں گی، جس سے آپ کے سامنے یہ موضوع اور زیادہ واضح اور کلیئر ہو جائے گا۔ تو درس کو شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تو فعل مضارع کے اندر سٹریس کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اس کے اندر تاکید اور زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے، اس حوالے سے ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ اس کے لیے قد کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن یہ فعل مضارع کے اندر زیادہ تر نہیں ہوتا ہے، اور اس کی قرآن میں بھی آپ کو بہت ہی کم مثالیں ملیں گی۔ اور قد کے ذریعے سے لیکن قد کو فعل مضارع کے شروع میں رکھ کر اس کے اندر زور یا تاکید پیدا کی جا سکتی ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے اس مثال کے اندر ہے وَقَدْ تَعْلَمُونَ۔ تو تعلمون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، اور پتہ ہمیں کیسے چلتا ہے، فعل مضارع کی جو علامات مضارع کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تعلمون یہ مضارع کا صیغہ ہے، یعنی جس کو پاسٹ یا پھر فیوچر یا پریزنٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے شروع میں قد لگا کر اس کے اندر تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ اور لیکن ہم نے بات کی تھی کہ عموماً قد استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ عموماً نون تاکید کے ذریعے سے نون کو فعل مضارع کے اندر استعمال کر کے اس سے تاکید پیدا کی جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ نون فعل مضارع کے آخر میں لگایا جاتا ہے، اور اس کی دو اقسام ہم نے دیکھی تھی کہ اس میں نون ساکنہ ہے، اور اسی طرح نون تشدید والا یعنی نون مشدد ہے، تشدید جس کے اوپر تشدید کی علامت ہوا کرتی ہے جیسے یہاں پہ ہمارے سامنے، اور ایک نون جس کے اوپر سکون کی علامت۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نون جو سکون والا ہے اس کو ہم نون خفیفہ کہتے ہیں، اور نون ثقیلہ کہتے ہیں جس کے اوپر تشدید پائی جاتی ہے۔ لیکن ہم نے یہ کہا تھا کہ چاہے نون سکون والا ہو، نون خفیفہ، یا پھر نون ثقیلہ تشدید والا، اس کے اندر جو تاکید پیدا ہوتی ہے اس کے اندر کوئی خاص فرق نہیں آتا ہے کہ ثقیلہ ہے تو زیادہ تاکید ہے اور ثقیلہ خفیفہ ہے تو کم تاکید ہے، ایسی بات نہیں ہے، صرف اصل میں دونوں ہی کا استعمال ہے، اور کہیں پر ایک کا استعمال کر دیا جاتا ہے، کہیں پہ دوسرے کا۔ اور لیکن اکثر آپ دیکھیں گے کہ نون میں سے جو تاکید والا نون ہے اس کے استعمال میں آپ کو زیادہ تر نون ثقیلہ یعنی نون تشدید والے کی مثالیں ملیں گی۔ تو قرآن کریم میں یا اکثر عربی زبان کے اندر نون مشدد، نون ثقیلہ ہی کو استعمال کیا جاتا ہے فعل مضارع کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر جیسے ایک ایگزامپل ہم نے پچھلی دفعہ بھی دیکھی تھی کہ یذهب، یہ ہمارے سامنے ایک ایگزامپل ہے، تو اس کے اندر نون ساکنہ لگایا جا سکتا ہے، اس کے آخر میں ہم لگا دیں گے تو یذهبن بن جائے گا، اور اسی طرح تشدید والا لگائیں تو یذهبن بن جائے گا۔ اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ نون تاکید کے ساتھ اگر نون تاکید ہم استعمال کر لیں، اس کے ذریعے سے جملے کے اندر نون لگا کر سٹریس پیدا کر لیں، تاکید پیدا کر لیں، تو اس سے ہم ایک اور اہم کام یہ کرتے ہیں کہ مضارع کا جو معنی ہے وہ ہم صرف مستقبل کے اندر کرتے ہیں، یعنی ہم پھر یہ نہیں کہتے ہیں کہ جیسے یذهب کا مطلب کیا تھا، وہ جاتا ہے یا جائے گا، لیکن اگر ہم اس کے ساتھ نون خفیفہ یا ثقیلہ یعنی اینڈ پہ نون لگا دیں تاکید پیدا کرنے کے لیے، تو ایک تو اس میں تاکید پیدا ہو جائے گی، اور دوسرا اس کے اندر کام یہ ہوگا کہ وہ مستقبل کا معنی دینا شروع کر دے گا۔ یعنی اگر ہم کہیں یذهبن تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جائے گا، یعنی اس میں جاتا ہے کا مفہوم اب نہیں باقی رہا، وہ جائے گا، صرف مستقبل کی بات ہم کریں گے۔ یذهبن یعنی وہ ضرور جائے گا، تو دونوں میں صرف تاکید ضرور بھی آیا ہے اور ساتھ مستقبل کا معنی یعنی فیوچر کا معنی اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ تو نون تاکید جو ہے مستقبل کا معنی بھی پیدا کرتا ہے، اور اسی طرح ہم نے یہ دیکھا تھا کہ شروع میں لام تاکید بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، تو یذهبن کے شروع میں لام تاکید لا یذهبن، اس طرح یذهبن کے شروع میں لام لگا کے لا یذهبن، وہ اس طرح سے ہم نے دیکھا تھا۔
تو آج ہم اس کو تھوڑا مزید ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ یہ اصل میں کسی دفعہ صرف بتایا کہ اس طرح نون اینڈ پہ لگا دیتے ہیں، لیکن کہاں پہ کس طرح سے لگے گا آج ہم اس کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل کے اندر جائیں گے، کیونکہ گردان کے اندر جو 14 سیغے ہیں ان سیغوں میں کہاں کہاں پر یہ لگایا جا سکتا ہے، کہاں پر نہیں لگے گا۔ تو اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ گردان کو 5 مختلف سیکٹرز میں یا مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں، اور ان کی تقسیم اس انداز میں کی ہے کہ ایک جیسے جو ساؤنڈ والے سیغے ہیں وہ ایک جگہ پہ رکھ دیے ہیں، جیسے یذهبو، اسی طرح تذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو۔ غور کریں یہ ایک ہی پیٹرن کے اوپر ہے، یذهبو، تذهبو، تذهبو، اذهبو، نذهبو۔ تو پوری جو گردان تھی ہماری یذهبو کی، اس کے اندر سے جو ایک جیسے دکھنے والے سیغے تھے وہ ہم نے ایک جگہ پہ اکٹھے کر دیے ہیں۔ تو آپ بس ایک پیٹرن دماغ میں رکھیں کہ یہ ایک طرح کے پیٹرن کے سارے سیغے یہاں پہ آگے ہیں، اور یہ خصوصاً آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ سارے واحد کے سیغے ہیں۔ یذهبو یعنی وہ ایک یعنی غائب کا سیغہ ہے اور ایک مرد کے لیے یا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تذهبو مؤنث کے لیے اور غائب کے لیے، واحد کے لیے، اور پھر اسی طرح تذهبو یہ حاضر کے لیے مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح اذهبو یہ متکلم میں یعنی سنگولر کے لیے، اور نذهبو پلورل متکلم کے لیے کہ ہم۔ تو اس انداز میں یہ ہم نے جتنے بھی چاہے وہ واحد کے لیے تھے یا جمع کے لیے یا کسی بھی انداز میں، لیکن ایک جیسے دکھنے والے، ایک جیسی ساؤنڈ نکالنے والے تمام سیغے ایک جگہ پہ اکٹھے کر لیے۔ اسی طرح یذهبانی، تو اس کی ساؤنڈ پہ بھی ہمارے پاس دو سیغے آتے ہیں، یذهبانی، تذهبانی، یہ دو سیغے، اور اسی طرح اس کے بعد یذهبانی یہ ایک مذکر یعنی دو مذکر اور غائب کے لیے تھا، تو تذهبانی دو مذکر عورتوں کے لیے تھا، تذهبانی پھر اسی طرح دو مذکر حاضر کے لیے، اور اسی طرح تذهبانی دو مؤنث حاضر کے لیے بھی یہی تھا۔ تو یہ 4 کے 4 سیغے یذهبانی، تذهبانی، 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 تو یہ ایک جیسے سیغے تھے، آپ نے پڑھا تھا شروع میں۔ تو لیکن ہم نے یہاں پر کیا غور کرنا ہے کہ ہم نے ایک جیسے دکھنے والے سیغے اکٹھے کر لیے۔ یذهبو کی طرح کے طرز کے ہمارے سامنے 5 سیغے آ گئے، تذهبانی یا یذهبانی کی طرز کے اوپر ہمارے سامنے 4 سیغے آ گئے، اور اونا کی ساؤنڈ والے ہمارے پاس یذهبونا، تذهبونا یہ 2 ہی سیغے ہیں، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یذهبونا یہ جمع مذکر غائب کے لیے ہے، اور تذهبونا جمع مذکر حاضر کے لیے ہے۔ اور اسی طرح یذهبنا اور تذهبنا یہ جمع مؤنث کے لیے سیغے ہیں، یذهبنا یہ آپ کو حاضر کے اندر ملے مؤنث کے لیے ملے گا، اور تذهبنا یہ آپ کو یہ بھی مؤنث کا سیغہ ہے، لیکن ایک پہلا والا یذهبنا یہ غائب کے لیے، اور تذهبنا یہ حاضر کے لیے سیغے آپ کو ملتے ہیں۔ اور ایک یونیک سیغہ آپ کو پتہ ہے تذهبینا، یعنی اس انداز میں ایک صرف سیغہ تھا جو واحد مؤنث حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اینا کی ساؤنڈ والا۔ تو خیر ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہے کہ ایک جیسی ساؤنڈ والے تمام سیغوں کو علیحدہ ہم نے گروپنگ کر دی ہے۔ تو پہلے یذهبو یعنی سنگولر، پھر اس کے بعد 2 والے یذهبانی، پھر مذکر والے یذهبونا، اور پھر مؤنث والے یذهبنا، اور اس طرح پھر آخر میں جو ایک ہی سیغہ بچتا ہے جو بالکل یونیک اور ڈفرینٹ ہے، تو اس کو علیحدہ کر لیا ہے۔ اب اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو نون ساکنہ ہے یا نون ثقیلہ ہے، نون خفیفہ یا ثقیلہ، یہ کس طرح سے استعمال ہوں گے۔ تو پہلے نون خفیفہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے کہ نون خفیفہ جو ہے یہ ان میں جو 14 ہم نے سیغے یہاں پر لکھے ہیں اس انداز میں، گروپنگ کے انداز میں، تو ان میں سب کے اوپر نہیں لگتا ہے۔ تو یہ کس کس پر لگے گا اور کس پر نہیں لگے گا؟ یہ 2 اور 4 پر نہیں لگے گا، یہ صرف جو آڈ نمبرز ہیں نا، یعنی پہلے نمبر میں جو لائن ہے ہمارے پاس، پہلا کالم، تیسرا کالم اور 5واں کالم، یعنی 1، 3 اور 5، یہ صرف اس کے اندر جو سیغے ہیں ان کے ساتھ ہی نون خفیفہ یعنی نون ساکنہ لگ سکتا ہے۔ اور وہ کس طرح سے لگے گا یہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے سمپل سیغہ ہے یذهبو، تو کیا کرتے ہیں اصل میں کہ ہم یذهبو کے آخر میں نون ساکنہ کو رکھ دیتے ہیں، اور یذهبو یہ جو پیش ہے آخر کا، اس پیش کو زبر میں بدل دیتے ہیں۔ تو یذهبو پلس نون ساکنہ جب آئے گا تو یذهبو کا با جو ہے وہ اس کے اوپر کی پیش ختم ہو جائے گی اور زبر آ جائے گی، تو یذهبن، تو ساؤنڈ کیا نکلی ہمارے سامنے؟ یذهبن، یعنی یذهبو کے اندر نون جب ملایا تو با کی پیش کو زبر سے بدل دیا، تو یذهبا اور آخر میں نون لگا دیا یذهبن۔ تو یہ یذهبن کی جو ساؤنڈ یعنی کس انداز میں ہم نے دیکھیے لگایا ہے، تو یہ ہم نے سب کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی یذهبن، تذهبن، تذهبن، اذهبن، نذهبن۔ تو اس لیے ہم نے یہ مقصد یہ تھا کہ ایک جیسی ساؤنڈ والے سیغوں کو ایک جگہ اکٹھے کرنے کا، کہ جب ایک ہمیں پتہ چل گیا تو سب کے ساتھ ویسے ہی لگے گا،
یذهبن تذهبن تذهبن اذهبن نذهبن. تو ہم نے کیا کیا، آخر پیش کو ہٹا دیا اور آخر میں نون کو ایڈ کر دیا، سمپل. یذهبو سے یذهبن، تو اس سے کیا ہوا، معنی کے اندر ایک تو تاکید پیدا ہوگی. یذهبو کا مطلب کیا تھا، وہ ایک جاتا ہے، لیکن جب ہم نے کہا یذهبن تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ضرور جائے گا، یعنی ایک تو ضرور کا معنی اس میں آ گیا اور دوسرا مستقبل میں معنی وہ چلا گیا. تو یذهبن یعنی وہ ضرور جائے گا، تذهبن یعنی وہ ضرور جائے گی، تذهبن وہ ضرور یعنی تو ضرور جائے گا، اذهبن میں ضرور جاؤں گا، نذهبن ہم ضرور جائیں گے. تو اس انداز میں ان کے معنی اب بدل گئے ہیں اور مستقبل میں چلے گئے. اب اسی طرح یہ جو تھرڈ سیگا ہے جس کے ساتھ نون خفیفہ لگ سکتا ہے، نون ساکنہ لگ سکتا ہے، تو اس کا انداز کیا ہوگا کہ یذهبون ایز اٹ از ہم نے لکھ لیا اور اس کے آگے نون ساکنہ لگا دیا، لیکن ہم کیا کریں گے، اونا میں جو پیش ہے یہ رہے گی، یہاں تک وہ ہم سیگا رکھیں گے اور واو نون جو آخری واو نون ہے اس کو ڈیلیٹ کر دیں گے، اس کو حذف کر دیں گے، اس کو مائنس کر دیں گے، تو یذهبو تک سیگا کو لے لیں گے. کیونکہ بو یہ جو ساؤنڈ ہے اس میں واو کی ساؤنڈ بھی آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہوتی ہے، او کی ساؤنڈ پیش یا واو ایک جیسے ہیں، تو اس لیے او لگا رہنے دیں گے، پیش لگی رہنے دیں گے اور اس کے ساتھ نون کو جوڑ دیں گے. تو کیا بن جائے گا، یذهبن یذهبن. پہلے میں دیکھیں کیا ہوا تھا، یذهبو کو ہم نے زبر بنا دیا تو یذهبن، یعنی جتنے بھی واحد کے سیگے ہیں یا اس ساؤنڈ کے سیگے ہیں، یذهبو تذهبو تذهبو اذهبو نذهبو، نذهبو واحد کا سیگا نہیں ہے لیکن ساؤنڈ ایک جیسی ہے، تو اس میں ہم نے ان کی ساؤنڈ اینڈ پہ ایڈ کی ہے. کیا ساؤنڈ ایڈ کی ہے، ان. یذهبن تذهبن اذهبن نذهبن. لیکن اونا کی جب ساؤنڈ تھی تو ان کی ساؤنڈ ہم نے اینڈ پہ ایڈ کر دی ہے، یذهبن تذهبن. تو اس انداز میں اس میں آخر میں نون لگ جائے گا، تو جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا. اور ہمیں پہچان کیسے ہوگی، شروع کا جو فعل مضارع کی علامات ہیں یعنی یا تا حمزہ نون، اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فعل مضارع ہے، اور آخر میں نون سے پتہ چلا کہ اس کے اندر سٹریس پیدا کر دی گئی ہے. اور پیش سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جمع کا سیگا ہے، اونا تھا اصل میں اور پیش باقی اس کی رکھ لی ہم نے تاکہ یہ یاد رہے کہ یہ جمع کا سیگا. یذهبن میں اصل میں یذهبونا کا معنی پایا جاتا ہے، تو یذهبونا کو یذهبن کر دیا ہم نے، یذهبن کر دیا. اب آخری یہ جو تھرڈ جو ہے پانچواں، یعنی کیونکہ پہلا تیسرا اور پانچواں اسی کے اندر نون خفیفہ لگا سکتے ہیں، تو اس میں لگانے کا کیا طریقہ ہے کہ سمپلی آپ اس کے آخر میں نون ساکنہ لگا لیں. اور جیسے یہاں پہ ہم نے واو نون آخری کاٹ دیا تھا تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھیں زیر کو رکھیں گے تاکہ زیر کی ساؤنڈ تذبینا یہ ساؤنڈ باقی رہے، اینا کی ساؤنڈ ڈیلیٹ کر دیں گے. تو یہ جو ہے یہ ہم نے اس کو گرے کر دیا، یعنی اس کو ڈیفرنٹ کر دیا کہ یہ ہم نے کاٹنا ہے، اور تذہبی یہاں تک ہم نے رکھ لینا ہے. تو تذہبن تذہبن. اب غور کریں، یذہبن کو ہم نے کیا کیا، یذہبن کر دیا، یذہبن یہ پہلے سیگے، یذہبن یہ جمع کے سیگے، اور تذہبن یعنی ان ان یہ تین ہی ہمارے پاس آپشن ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہے پیش ہے، زبر ہے، زیر ہے، تو زبر کو ہم نے استعمال کر لیا سنگولرز یا سنگولر کی شکل کے جتنے بھی یہ ہمارے سامنے گردان کے سیگے، اور جمع کے سیگوں کو اونا کی ساؤنڈ کو پیش کے ساتھ ریپرزینٹ کر کے یذہبن کر لیا. اور تذہبین یہ جو ایک یونیک سیگا تھا، یہ واحد مؤنث حاضر کے لیے تھا، تو وہاں پہ ہم نے زیر کی ساؤنڈ کو باقی رکھا اور نون ساکنہ لگا دیا، تو تذہبن. تو اس انداز میں ہم نون کو یہ پوری گردان میں استعمال کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ ہم سیگا نمبر جو 4 ہے اور 2 ہے یعنی اس کے اندر نون کو استعمال نہیں کرتے ہیں، نون ساکنہ کو. اب ہم نون ثقیلہ دیکھتے ہیں، یعنی نون تشدید والا، وہ کہاں پر کس طرح سے استعمال ہوتا ہے. تو ایک بات ہم نے پہلے یاد رکھنی ہے کہ نون جو تشدید والا ہے یعنی نون ثقیلہ، یہ سارے سیگوں کے ساتھ استعمال ہو جاتا ہے. یعنی پہلے ہم نے کراس کیا تھا نا نمبر 2 کو اور نمبر 4 کو، تو اب ہم کراس نہیں کریں گے، بلکہ سارے کے سارے 1 2 3 4 5 سارے جتنے بھی سیگے ہیں 14 کے 14 جو فعل مضارع کے سیگے ہیں ان سب کے ساتھ یہ استعمال ہوگا. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے استعمال ہوگا، بڑا ہی آسان ہے. تو سب سے پہلے جن کے ساتھ ہم نے پہلے نون خفیفہ استعمال کیا تھا انہی کے ساتھ اس کو استعمال کر لیتے ہیں. تو کیسے ہوگا، سمپل ویسے ہی ہے، صرف وہاں پر نون ساکنہ تھا، اب ہم یہاں پر نون تشدید لگا دیں گے. تو یذہبو کے ساتھ جب نون تشدید والا لگائیں گے تو یہاں پر پیش نہیں لگائیں گے، جیسے وہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا، زبر کیا تھا، تو یہاں پہ بھی زبر رہے گا. یذہبن کو ہم نے کیا کیا تھا، یذہبن کر دیا تھا، بو کو با زبر بنا لیا تھا، تو اس لیے یذہبو کو نون تشدید سے جوڑیں گے تو یذہبن یذہبن، یعنی نون تشدید میں ایک اور اضافہ کر دیں گے، زبر لگا دیں گے یذہبن کہنے کی بجائے، کیونکہ بن اگر کہیں گے تو وہ تو سیم ساؤنڈ ہو گئی. تو تشدید کی ساؤنڈ کب بنے گی کہ نون ساکنہ کے اوپر، نون تشدید والے کے اوپر بھی زبر لگ جائے گی. تو یذہبو پلس نون کیا بن جائے گا، یذہبن یذہبن، یعنی اس کی پیش کو زبر سے بدل دے
اور نون تشدید لگا دیں اور نون تشدید کے آخر میں زبر بھی ایڈ کر دیں. تو یذہبو پلس نون ساکنہ تو یذہبن. تو سارے کے ساتھ اس پوری لائن کے ساتھ اس کو ہم کر سکتے ہیں یذہبن تذہبن تذہبن اذہبن نذہبن. تو دیکھیں ایک ہی جیسی ساؤنڈ کے سارے تشدید کے ساتھ استعمال ہو جائیں گے. معنی میں کیا فرق آئے گا؟ معنی میں تاکید پیدا ہو جائے گی کہ وہ ضرور جاتا ہے، اور ہے کی معنی اب نکال دیں گے، صرف مستقبل کا کریں گے. وہ ضرور جائے گا، تو ضرور جائے گا، میں ضرور جاؤں گا، ہم ضرور جائیں گے. تو اس انداز میں اس کے معنی کے اندر تاکید پیدا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا جمع کے سیغوں کے اندر پہلے نون ساکن لگایا تھا، اب تشدید لگا کے دیکھتے ہیں. تو سیم وہی طریقہ ہوگا، یہاں پر بھی واو نون ہم نے کاٹا تھا اور پیش رہنے دیا تھا، سیم کام کریں گے. تو یذہبون کو پہلے نون ساکن لگایا تھا تو کیا ہم نے کیا تھا یذہبن، اب تشدید آ گئی تو یذہبن. سمپل، یعنی تشدید کے ساتھ صرف ایک تشدید والی ساؤنڈ لگا دیں. یذہبن کو یذہبن بنا لیں، یذہبن تو یذہبن تذہبن. تو یہ پیش آپ کو یاد دلائے گی کہ یہاں پر یہ جمع کا صیغہ ہے، پیش سے ہمیں پتہ چل جائے گا. تیسرا ہم نے یہ دیکھا تھا نمبر 5 والے کو، تو اسی کو اس میں پہلے ایڈ کر لیتے ہیں. تو نون تشدید جب اس کے ساتھ لگائیں گے تو پہلے ہم نے کیا کیا تھا، تذابینا میں اینا کی ساؤنڈ نکال دی تھی، صرف بی تک رہ گئے تھے اور آخر میں نون لگا دیا تھا. اب ہم نون تشدید والا لگا دیں گے. تو تذہبن پہلے بنا تھا، اب کیا بنے گا تذہبن تذہبن. تو بہت سمپل ہے، صرف تشدید کی ساؤنڈز ایڈ ہو رہی ہیں. اب ہم یہ جو 2 اور 4 پچھلی دفعہ نہیں کیا تھا، ابھی ہم کیونکہ اس میں 5 کے 5 سیغے آتے ہیں تو ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آنی کی ساؤنڈ اینڈ پہ آ رہی ہے، کیونکہ یہ 2 کی ساؤنڈ آپ کو پتا ہے 2 کے لیے معروف ہے کہ 2 کی ساؤنڈ نکالنی ہو تو آنی کی ساؤنڈ نکال لیتے ہیں. تو یہ زبانی تذہبانی تذہبانی تذہبانی، تو یہ سب 2 کے سیغے تھے، مثنیٰ کے سیغے تھے. تو ہم یہاں پر بھی کیا کریں گے، آ کی ساؤنڈ باقی رکھیں گے، صرف نون کو ہٹائیں گے کیونکہ نون ہم آگے لگا رہے ہیں نون تشدید والا. تو یذہبا نون ہٹ گیا اور تشدید والا نون لگ گیا، تو کیا بن جائے گا، یذہبا کے ساتھ نون تشدید لگائیں گے تو یذہبانی. اب ویسے ہم اس کے لمبا کیے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتے پراپرلی، تو بان بان یعنی ایک تو لمبا کرنا ہے پھر نون کے ساتھ جوڑنا ہے کیونکہ تشدید ہے، اور نی پھر اس کے بعد پڑھ لینا ہے. تو لیکن کیونکہ ہم لمبا کر رہے ہیں تو اس لیے ان کے اوپر مد بھی لگا دی جاتی ہے. تو لہٰذا یذہبانی کو جب نون تشدید لگائیں گے تو کیا بن جائے گا، یذہبانی یذہبانی، اس انداز میں. تو یہ سب کے ساتھ کیا بنے گا، یذہبانی تذہبانی، اور اسی انداز میں باقی سب. تو یہ بہت ہی آسان ہے، یعنی آ کی ساؤنڈ باقی رکھیں گے، الف باقی رکھیں گے، صرف نون ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پہ نون تشدید والا لگا لیں گے. اور ہم نے پہلے یہ بات کی ہے کہ یہ نون تشدید والے کے ساتھ ہی جو 2 نمبر لائن کے سیغے ہیں اور 4 نمبر لائن کے سیغے ہیں، ان کو صرف اسی کے ساتھ لگانا ہے جو نون ثقیلہ کے ساتھ، ورنہ نون خفیفہ میں وہ استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں. اسی طرح ہم اب نمبر 4 کی ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ یذہبنا تھا، یذہبنا تذہبنا. تو اب ہم اس کے ساتھ جب تشدید لگائیں گے تو آخر میں تشدید لگائیں اور کیا کریں گے، یذہبنا تھا تو اس کے آگے الف اور نون یعنی آنی کی جیسے ساؤنڈ یہاں پہ ایڈ کی تھی، لیکن وہاں پر تو نون ہٹا دیا تھا. یہاں پر اب ہم نون ہٹائیں گے نہیں، بلکہ نون کیونکہ یہ مؤنث کی علامت ہے، یہ جمع مؤنث کے سیغے ہیں دونوں، جمع مؤنث کے. یذہبنا یہ غائب کے لیے ہے اور تذہبنا یہ حاضر کے لیے، لیکن جمع مؤنث کا سیغہ ہے، یعنی پلورل فیمیل کا سیغہ یہ ہے. تو اس وجہ سے اس کی اس کا جو فیمینن ہے یہ نون کے اندر ہے، اس لیے اس کو نون کو باقی رکھیں گے. تو نون باقی رہے گا، صرف آگے آنی کی ساؤنڈ ایڈ کر دی جائے گی، صرف نون تشدید نہیں بلکہ الف اور مد بھی آئے گا. تو تذہبنانی تذہبنا، یہ دیکھیں یہاں تک تو پہلے سے ہی تھا، آخر میں ہم نے آنی کی ساؤنڈ ایڈ کیا، تذہبنانی یا پھر یذہبنانی. تو اس انداز میں ان کے ساتھ آخر میں نون تشدید یا نون ثقیلہ لگ جائے گا اور معنی کے اندر تاکید بھی پیدا ہو جائے گی اور معنی جو ہے مستقبل میں چلا جائے گا. تو اس انداز میں ہم نون اور نون تشدید کو استعمال کر سکتے ہیں. اور ہم نے دیکھا کہ نون جو خفیفہ ہے وہ صرف پہلی لائن، تیسری اور 5ویں پہ اندر لگتا ہے، اور نون ثقیلہ وہ سب کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے 14 کے 14 سیغوں کے ساتھ. کس طرح سے ان کا استعمال ہے ہم نے آپ کے سامنے ایگزامپلز کے اندر یہاں پر ابھی گردان میں رکھ دیا ہے کہ کیسے اس کو یوز کیا جاتا ہے. ایک چیز جو آپ نے یاد رکھنی ہے سمپل، کہ جو پہلے سیغے ہیں ان میں آخری پیش کے اوپر پیش کی جگہ پر زبر لگ جاتی ہے، یعنی سنگولر سیغے آپ کو قرآن میں جب ملیں گے تو اس میں نون ساکنہ یا نون تشدید سے پہلے زبر ہوگی، تو اس سے پہچان جائیں گے ہم کہ یہ سنگولر کے سیغے ہیں، سنگولر کے سیغے ہیں. اور جہاں پر آ کی آواز آ رہی ہے، آنی کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مثنیٰ کے سیغے ہیں.
اور پیش کی آواز یعنی نون ساکنہ سے پہلے پیش ہے یعنی اون یا انا، تو یہ اونا کی ساؤنڈ اصل میں ہے، یعنی جو جمع کی ساؤنڈ ہوا کرتی ہے. اور جب نون یہ دیکھیں تذہب نا یعنی نون آخر میں باقی ہے، تو اس کا مطلب یہ فیمیل کی ساؤنڈز ہیں، یعنی یہ جمع مؤنث کی ساؤنڈز ہیں. اور یہ جو اسپیشل تھا ہمارے سامنے زیر کے ساتھ، تو یہ اسپیشل ہے، یہ مؤنث واحد اور یہ حاضر کا صیغہ ہے. تذہبن یا تذہبن یہ دونوں انداز میں آتا ہے. تو ان چیزوں کو اگر تھوڑا سا دماغ میں رکھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں آسان لگیں گی. اب ہم کچھ قرآن کی مثالوں کے ساتھ اس کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس درس کو ختم کرتے ہیں. تو چند قرآنی ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ سورۃ الحج کی آیت ہے، آیت نمبر 40، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا يَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. تو یہاں پر یہ جو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے، ڈھونڈنا ہے کہ کون سا صیغہ ہے کہ جس میں تاکید پیدا کی گئی ہے. تو اگر ہم غور کریں تو اس میں یہ ایک ہی صیغہ یہ پوری آیت کے اندر ہے. کون سا؟ اب آپ اس خود تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ ہمارے سامنے یہ جو صیغہ ہے یہ ہے جس میں غور کریں یہ یا یعنی فعل مضارع کی علامت بھی موجود ہے، یہ فعل مضارع ہے اور اس کے آخر میں تشدید والا نون ہے. اور دیکھیں تشدید والے نون سے پہلے زبر ہے، تو ہم نے کیا کہا تھا؟ یہ واحد کے صیغے ہیں، یعنی یہ واحد کا صیغہ تھا. اس کے شروع میں لام تاکید لگا دیا، آخر میں نون تشدید یعنی نون ثقیلہ لگا دیا. تو اس سے یہ بن گیا کہ وہ ضرور بر ضرور مدد کرتا ہے یا کرے گا. یعنی کون؟ اللہ. اللہ ضرور بر ضرور مدد کرے گا. کن کی؟ جو اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی جو اس کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا. تو یہ کیسے بنا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے بنا ہے. اصل صیغہ تھا ینصرو، ینصرو جیسے یذهبو ہم نے پیچھے دیکھے ایگزامپلز میں. تو یہاں پر ینصرو اصل تھا، لام شروع میں لگ گیا تو لا ینصرو بن گیا، اور آخر میں رو میں ہم نے کیا کیا؟ اس کو زبر بنا دیا اور نون تشدید لگا دیا، تو ینصرن یہ اس طرح بن گیا، ینصرن لا ینصرن. تو اس طرح آپ اس کو یعنی پورا کہہ لیں کہ اس کی ڈائسیکشن کر کے اور اس کے اندر سے اصل لفظ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں اور اس کو سمجھ سکتے ہیں. اس طرح سورۃ العنکبوت کی ہمارے سامنے ایک مثال کے طور پہ آیت ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. یعنی جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا، یعنی حق کی تلاش میں نکلے گا یا اس راستے کے اندر آ کر پوری کوشش کے ساتھ مشقتوں کو برداشت کرے گا، کیا اللہ فرماتا ہے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تو ہم اپنا راستہ اس کو ضرور دکھا دیں گے، اس پر واضح کر دیں گے. تو یہاں پر دیکھیں ضرور کا معنی کس میں آ رہا ہے؟ لَنَهْدِيَنَّهُمْ. تو لا ایک تو لام تاکید لگا ہوا ہے اور یہاں پر درمیان میں کہیں اصل لفظ ہے، اور یننا یہ نون تشدید والا ہے، یعنی یہاں پر بھی نون مشدد نون ثقیلہ کا استعمال کیا گیا ہے زور پیدا کرنے کے لیے، اور ہم آخر میں ایڈ کر دیا گیا ہے، یعنی یہ اصل میں مفعول ہے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں ڈائسیکٹ کر کے کہ اصل لفظ کس طرح سے تھا. تو اصل لفظ تھا نہدیو، نہدیو. تو یہ بھی واحد کا صیغہ تھا، یہ تمام جو واحد کے صیغے تھے نہدیو اور نہدیو تہدیو اہدیو، یہ اس انداز میں یہ صیغے ہیں. تو ہم ضرور ہدایت دیں، ہم ہدایت دیتے ہیں، یہ اس کا مطلب ہے نہدیو ہم ہدایت دیتے ہیں. اور ہم کے صیغے کے اندر اب شروع میں لام لگا دیا تو لنہدیو یعنی ہم ضرور ہدایت دیتے ہیں، اور آخر میں مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے پیش کی بجائے زبر لگایا اور نون تشدید لگایا اور اس کے اوپر بھی زبر لگا دیا. تو لنہدینہ، لنہدینہ پیش کو زبر میں بدل دیا. تو جیسے ہی پیش کو زبر میں بدلا ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ واحد یعنی وہ واحد کے جو سٹائل میں صیغے تھے نا اس لائن میں سے یعنی کالم نمبر 1 سے اس کو لیا گیا ہے. اور آخر میں ہم مفعول جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا گیا، تو یہ پورا لفظ بن گیا لنہدینہم. تو اتنا کمپلیکس ایک جو ورڈ تھا ہم نے اس کو ڈائسیکٹ کیا علیحدہ ہمیں اس کا پتہ چل گیا کہ کون سی چیز کیا ہے. اس طرح آگے چلتے ہیں، ایک اور آیت ہمارے سامنے سورۃ الاعراف کی قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. تو اس پورے میں دیکھیں ایک ہی ہے نون تشدید والا، تو یہی صیغہ ہے ہمارے کام کا جو یہاں پر ہم تاکید کے انداز میں پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر بھی دیکھیں شروع میں لام تاکید لگایا گیا ہے لا، تو اصل کیا ہے؟ اقعدو، اصل میں تھا اقعدو، کیونکہ زبر ہم نے پڑھا تھا کہ زبر کب آتی ہے؟ جو یعنی کالم نمبر 1 کے جتنے بھی صیغے ہیں وہاں پہ پیش کو ہٹا کے زبر لگا دی جاتی ہے اور نون کے اوپر تشدید اور اس کے اوپر بھی زبر. تو یہاں پر اصل میں کیا تھا؟ اقعدو، اس کے شروع میں لام لگایا تو لا اقعدو بن گیا، اور آخر میں نون تشدید لگایا تو لا اقعدو کی بجائے دا دنہ لا اقعدنہ بن گیا، لا اقعدنہ. یعنی دیکھیں یہ شیطان کے حوالے سے ہے کہ شیطان کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں یعنی ضرور بیٹھوں گا ان کے سامنے، یعنی ان کے جو سیدھا راستہ ہے اس کے اوپر ضرور بیٹھوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. آگے ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال
سورۃ الانشقاق میں سے ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، لَتَرْكَبُنَّ، یہاں پر بھی دیکھیں نون تشدید ہے، اس سے زور اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور لام اس سے بھی زور پیدا ہو رہا ہے، یعنی ڈبل زور ہے اس کے اندر بھی. یہ ساری مثالوں میں لام تاکید بھی استعمال کیا گیا ہے. تو اصل میں تھا ترکبون. تو آپ کو پتہ ہے ترکبون ہمیں کیسے پتہ چلا یہ ترکبون تھا؟ اصل میں یہ اس کے پیش سے، یعنی نون تشدید والا جو نون ہے، نون ثقیلہ، اس سے پہلے پیش بتا رہی ہے کہ اونا اس میں سے کاٹ دیا گیا تھا تو صرف او بچ گیا. تو اصل میں تھا ترکبون. ترکبون یعنی یہ جمع کا صیغہ ہے ترکبون، اور جمع مذکر کا صیغہ، اور یہ حاضر کے لیے تم سب ضروب لترکبون ترکبون، تو اور یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے. اور کیا کیا آخر میں نون تشدید لگا دیا، اونا کو یہاں پر کاٹ دیا گیا تھا اور اس لیے انداز میں ترکبن بنا دیا گیا تھا. تو اصل ترکبون تھا، ساتھ شروع میں لام تاکید لگا، اینڈ پہ نون ثقیلہ لگا تو لترکبن بن گیا. اس طرح آگے دیکھتے ہیں سورہ مریم کی بھی ایک آیت، فَإِمَّا تَرَيِنَّ تَرَيِنَّ. اب یہاں پر بھی نون جو تاکید ہے اور شروع میں تا، یعنی یہ غور کریں ہم کیسے ہم ڈھونڈتے ہیں کہ اس کے اندر، اب یہاں پر دیکھیں لام نہیں ہے، یہ لام کے بغیر کی ایک ایگزامپل ہے. تو تا سے ہمیں پتہ چلا کیونکہ یہ مضارع کی علامات میں سے، علامات مضارع میں سے ہے. تا یا حمزہ اور نون اگر کسی بھی فعل کے شروع میں ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. تو یہاں پر بڑی سمپلی پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع کا صیغہ ہے. اور اب ہم اس کی ڈائسیکشن کر کے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے. تو اگر ہم اس کے شروع میں لام لگائیں تو لترین بن جائے گا، اور اسی طرح اصل لفظ کیا تھا؟ ترایین، ترایین، اور یہ اینا کی ساؤنڈ کس کے اندر تھی؟ آپ نے دیکھا لترایین، اور اس کے آخر میں نون تشدید آپ نے لگا دیا ترایین. یہ ساؤنڈ کون سی ہے؟ یہ واحد مذکر والی ساؤنڈ ہے جس کے اندر زیر والی یہ ایک ہی صرف ساؤنڈ تھی. لترایین واحد مؤنث اور حاضر کی جو ساؤنڈ ہے یہ ایک ہی صیغہ تھا، آخری صیغہ جو تھا لائن نمبر کالم نمبر 5 کے اندر. تو یینا کے اندر کیا کیا؟ اس کا آخری یا نون ہٹا دیا اور زیر صرف رہنے دی لترائی. اور ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، ترا اسی سے ترایینا، تو نون تشدید اینڈ پہ لگا دیا اور اس کے اندر اس طرح سے زور پیدا ہو گیا. تو یہ مختلف ایگزامپلس تھیں. آپ قرآن مجید میں سے اور اسی طرح کے ایگزامپل آپ کے سامنے آئیں، آپ ان کو نوٹ کریں، ان کے معنی کو کوشش کریں کہ اس کو سمجھنے کی، کہ جہاں جہاں پر بھی یہ تاکید پیدا کی گئی ہے. اور اس کا اصل میں اہمیت اس کی یہ ہے کہ جہاں پر بھی تاکید پیدا ہو ضرور اللہ رب العزت کوئی خاص بات کر رہے ہیں، ضرور اس کے اندر تاکید کی، ورنہ اللہ رب العزت تاکیداً بات نہ کرتے. تو ایک تو اللہ رب العزت بات کر رہا ہے، اوپر سے تاکید بات کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے غور سے اس بات کو سننا ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا سنا اس کو ہمارے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.